دوستوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل پھر بھی تھکا ہوا ہو، نہ کسی سے شکایت کرنے کو دل چاہے، نہ کسی کو اپنے اندر کا حال سنانے کو، بس دل چاہے کوئی ایسی راحت مل جائے جو چند لمحوں کی نہیں بلکہ دل کے اندر اتر جائے۔ کبھی انسان لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہا محسوس کرتا ہے، کبھی گھر میں سب کچھ موجود ہوتا ہے مگر دل بے چین رہتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے آخر وہ کون سی راحت ہے جس کی دل تلاش کر رہا ہے۔ کیا یہ راحت زیادہ دولت میں ہے؟ کیا یہ دنیا کی کامیابی ہے؟ یا پھر کسی ایسی نسبت میں جو انسان کے دل کو اپنے رب کے قریب کر دے؟ آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں نور درو۔ یہاں صرف باتیں نہیں کی جاتی بلکہ دل بھی جوڑے جاتے ہیں۔ دوستو، راحت آخر کہاں ملتی ہے؟ دنیا ہمیں راحت کے بہت سے راستے دکھاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ کما لو، اور کوئی کہتا ہے زیادہ چیزیں خرید لو، کوئی کہتا ہے دنیا میں نام بنا لو، لیکن ذرا اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیے، کیا ہر شخص جس کے پاس دنیا کی سہولتیں ہیں واقعی مطمئن بھی ہے؟ آپ خود بتائیے، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ باہر سے انسان بالکل ٹھیک نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ کسی ایسی راحت کا محتاج ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی؟ اگر کبھی ایسا محسوس ہوا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ انسان کا دل صرف دنیا کی چیزوں سے نہیں بھرتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کی ذکر ہے، اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ دوستو، ذرا غور کیجئے، دلوں کی راحت کا تعلق صرف حالات کے بدلنے سے نہیں بلکہ کبھی کبھی انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ حالات وہی ہوتے ہیں، مسائل وہی ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر انہیں برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف اور دل کی کیفیت۔ اور اسی ذکر و محبت کے راستے میں درود شریف ایک بہت خوبصورت عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب ایک مسلمان محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ اپنے دل کو ایک ایسی عبادت سے جوڑ رہا ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، درود شریف کوئی جادوئی نسخہ نہیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنے سے ہر مسئلہ لازماً ختم اسی وقت ہو جائے گا۔ ہم درود محبت سے پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا یقین سے کرتے ہیں اور نتیجہ اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ سے سوال، اب میں آپ سے دل سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی پریشانی ہونے کی دعا کریں گے؟ اور اپنا دل سب سے پہلے کس کے آگے کھولیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ ممکن ہے آپ کا لکھا ہوا ایک جملہ کسی دوسرے پریشان انسان کے لیے امید بن جائے۔ ایک بہت خوبصورت بات دوستو، راحت کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی مشکل نہ آئے۔ راحت کا ایک خوبصورت مطلب یہ بھی ہے
کہ مشکل کے اندر بھی انسان اپنے رب سے جڑا رہے۔ کبھی آنکھوں میں آنسو ہو لیکن زبان پر ذکر ہو، کبھی حالات سمجھ نہ آ رہے ہوں لیکن دل میں اللہ پر بھروسہ ہو، اور کبھی انسان کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کہے میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ یہ امید انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ نصیحت: آج سے ایک چھوٹی سی عادت اپنائیے، جب دل بہت بوجھل ہو فوراً مایوسی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ وضو کریں، اللہ کو یاد کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے رب سے اپنی زبان میں دعا کریں، اور پھر اپنے دل کو یہ سمجھائیں میرا کام دعا کرنا ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے، اور نتیجہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور کوشش کریں کہ درود شریف کو صرف پریشانی کے وقت نہیں بلکہ خوشی کے وقت بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اللہ سے تعلق صرف مشکل وقت کا سہارا نہیں بلکہ پوری زندگی کی ضرورت ہے۔ اور چاہتے چاہتے ایک اہم بات، اور وہ اہم بات راحت کی ہے۔ تو اگلی قسط میں ہم ایک ایسی نعمت کی بات کریں گے جس کے قدر انسان اکثر تب سمجھتا ہے جب وہ اسے محروم ہونے لگتا ہے، تندرستی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے تندرستی کی تلاش میں ہو تو درود شریف پڑھو، لیکن یاد رکھیے گا ہم درود شریف کو کوئی طبی علاج یا یقینی نسخہ نہیں کہتے، ہم بات کریں گے دعا، اللہ پر توکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور بیماری اور آزمائش کے وقت ایک مسلمان کے خوبصورت رویے کی۔ اس لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ اب دعا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ بلند کر لیجئے، اب چند لمحوں کے لیے اپنے دل کو دنیا کی تمام فکروں سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو اللہ کے حضور جھکا لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی بے چینی کو اپنی رحمت سے راحت عطا فرما۔ انشاءاللہ جو شخص اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور فرما، جس کے دل میں غم ہے اس کے دل کو سکون عطا فرما، جس کے گھر میں بے چینی ہے اس کے گھر میں محبت اور رحمت عطا فرما۔ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے غافل نہ ہونے دینا، ہماری زبانوں کو درود شریف سے تر رکھنا، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اور جب ہم مشکل میں ہوں تو ہمیں مایوسی کی بجائے اپنے اوپر توکل نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستو اگر یہ ویڈیو نے آپ کے دل کو ذرا سا چھوا ہے تو اسے صرف خود تک محدود نہ رکھیے، کمنٹ میں الحمدللہ لکھ دیجئے، اور اگر آپ کسی خاص پریشانی کے لیے دعا چاہتے ہیں تو اپنی دعا بھی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جس کا دل آج راحت کا محتاج ہے۔ اور اگر آپ درود شریف پڑھو گی اس خوبصورت سیریز کی اگلی قسط دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی نور درود کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اگلی قسط میں بات ہوگی تندرستی کی تلاش میں ہو تو درود شریف پڑھو، اپنا اور اپنے گھر والے کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، درود شریف پڑھتے رہیں اور اللہ سے جڑے رہیں۔ اب میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔